آج ہم مرزا غالب کی جس غزل پر بات کریں گے اس میں کل 3 اشعار ہیں۔ پہلا شعر ہے: تھی میرے ہی جلانے کو اے آہ شعلہ ریز، گھر پر پڑا نہ غیر کے کوئی شرار حیف۔ آہ کا مطلب آپ جانتے ہیں، ایک طویل سانس ہوتی ہے جو انسان کے سینے سے نکلتی ہے غم کے وقت میں۔ شعلہ ریز کہتے ہیں وہ جس سے شعلے پیدا ہوں۔ غیر سے مراد ہے وہ محبوب کا، عاشق کا، رقیب سمجھ لیجیے ایک طرح سے۔ حیف کا مطلب ہوتا ہے افسوس۔ اب اپنی آہ سے مخاطب ہیں کہ اے آہ، اے چنگاریاں برسانے والی آہ، کیا تو میرا ہی گھر جلانے کے لیے تھی؟ افسوس کہ تیری کوئی چنگاری غیر یعنی رقیب کے گھر پر نہ پڑی۔ اس شعر کو آپ کئی معنوں میں لے سکتے ہیں۔ ایک تو سیدھا سیدھا مطلب اس کا یہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کر دیا۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جتنے ستم اٹھائے ہیں، جتنے ہم پر ظلم کیے گئے ہیں، اس کا عشر اشیر بھی ان پر نہیں ہوا جو کہ ظالم ہے۔ آہ سے مراد بد دعا بھی آپ لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے دل سے دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، ویسے ہی دل سے جو بد دعا نکلتی ہے وہ بھی اثر رکھتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی جلایا۔ ہم نے کوشش یہ کی، بلکہ ہمارا گمان تھا، خیال تھا کہ ہم پر جو اتنے ظلم ہوئے ہیں اور ہم جو اتنے صبر سے کام لے رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ ایک نہ ایک دن ان کو بھی بھگتنا پڑے گا جو ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ افسوس ایسا ہو نہیں سکا۔ ہمارے پر جو ظلم ہوئے وہ ہم پر ہی ہوئے اور غیر پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ پڑا۔ دوسرا شعر ہے: گل چہرہ ہے کسی خفقانی مزاج کا، گھبرا رہی ہے بیم خزاں سے بہار حیف۔ گل چہرہ سے مراد یہاں پر آپ پھول ہی لیجئے۔ خفقانی ایک مرض ہوتا ہے جس کا جو مریض ہوتا ہے وہ ہر شے سے ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں تو خفقانی مزاج ہیں، یعنی وہ ایک طرح کے وہم میں ہر وقت مبتلا رہنے والے ہیں کہ انہیں ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، وہ ہر بات کو منفی یعنی نیگیٹو لیتے ہیں، اور کسی بات کو بھی وہ بہت مثبت یا پازیٹیو نہیں لیتے۔ ایسے لوگ ہمارے آپ کے ارد گرد بھی مل جاتے ہیں۔ تو انہی میں سے کسی ایک کا ذکر کرتے ہوئے مرزا نے یہ شعر کہا ہے۔ بیم کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی امید جس کے بارے میں یہ ہو کہ بھئی پتہ نہیں یہ پوری ہوگی نہیں ہوگی، اور خزاں آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ شعر کا مطلب کچھ ایسا نکلتا ہے کہ میں جو ہوں ایک طرح سے میری جو آہ ہے وہ بھی بہار کے خوف سے گھبرا رہی ہے، یعنی پھول کسی ایک ایسے شخص کا چہرہ معلوم ہوتا ہے جس کے مزاج پر خفقان غالب ہو، یعنی پھول کو ایک خفقانی شخص کی طرح مثال دی ہے، اور کہتے ہیں کہ بہار بھی اس کے اوپر آتے ہوئے یہ ڈر رہی ہے کہ بھائی کل مجھ پر پھر خزاں آ جائے گی۔ اب اس شعر میں انہوں نے کہا یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہیں کوئی خوشی بھی مل جاتی ہے لیکن وہ اس خوشی سے اپنے خفقانی مزاج کی وجہ سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی چلو خوشی ہے، اس کے بعد غم بھی آئے گا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو خوشی ملے تو آپ کو اس کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے، نہ کہ آپ یہ سوچنے لگے کہ جب یہ خوشی ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں وہ کہ ایک انسان کے مزاج کی منفی کیفیت ہے اور ایسے آدمی کو خفقانی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھول کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں پھول کھلا ہوا تو لگ رہا ہے لیکن اس کے چہرے پر ہمیں کچھ خوف بھی دکھائی دے رہا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ آج بہار ہے، بہار میں تو میں کھلا ہوا ہوں لیکن کل خزاں آ جائے گی تو نہ جانے میرا کیا حال ہوگا۔ تو اس نے اپنی جو شگفتگی تھی یا جو اپنا حسن تھا وہ ان فکروں میں مبتلا ہو کر کھو دیا ہے۔ اب یہاں بھی خواتین و حضرات مرزا غالب کی مثال انسانوں کے لیے ہی ہے جو انہوں نے پھولوں پر رکھ کر آپ کو دی ہے۔ تو مرزا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو خوشی ملے تو آپ کو خوشی کا بھرپور استقبال کر کے خوشی کو منانا چاہیے۔
اور اس پھول کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جو بہار میں بھی اس خوف سے لرزتا رہتا ہے کہ کل خزاں ہوگی تو میرا کیا بنے گا۔ شعر ہے اس کا، اور یہ آخری شعر ہے میری مشت خاک سے اس کو کدورتیں، پائی جگہ بھی دل میں تو ہو کر غبار حیف۔ مشت کہتے ہیں مٹھی کو، اور مشت خاک یعنی مٹھی بھر، کدورت کہتے ہیں دل میں بات رکھنے کو، کسی کے دل میں کوئی فرق آ جائے کسی کی طرف سے، نفرت بھی ایک طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور کدورتیں کہا ہے انہوں نے تو یہ کدورت کی جمع ہے، اور غبار کہتے ہیں وہ باریک مٹی جو ہوتی ہے، باریک دھول جو ہوتی ہے اس کو۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے یہ ہیں کہ اے اسد، میں قیامت تک ایسا ہی کچھ رہوں گا جیسا کہ میں دکھائی دے رہا ہوں اپنے محبوب کے خاک بن کر۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ میں مشت خاک سے آپ یہاں پر مراد قبر بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا آگے جا کر وہ معنی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری مشت خاک یعنی میری ذات سے محبوب مقدر ہے۔ مقدر کا مطلب جس کے دل میں کدورت ہے۔ اب یہاں مشت خاک سے مراد ان کا اپنا وجود ہے۔ ظاہر ہے انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، تو مرزا غالب نے اپنے آپ کو مشت خاک کہا، اور مشت خاک سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو انکسار کے ساتھ یا کمتر کر کے پیش کرنے میں، حالانکہ انسان کو اگر مٹی بنایا جائے تو یہ ایک انسان کا عام قد و کاٹ ہوتا ہے، اس میں تو کئی مشت خاک نکلتی ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ اپنے آپ کو ذرا کمتر کر کے پیش کیا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک مشت خاک کہہ کر محبوب کے سامنے رکھا ہے، اور فرماتے یہ ہیں کہ میری ذات سے میرا محبوب ہمیشہ خفا رہتا ہے، اور مجھے اس کے دل میں جگہ بھی ملی تو غبار بن کر ملی۔ اب دیکھیے یہ بہت ہی خوبصورت بات مرزا غالب نے کہی ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کے دل میں فلاں کی طرف سے یا میری طرف سے غبار ہے۔ اب جس جگہ غبار ہوتا ہے وہاں آپ کو صاف دکھائی دیتا نہیں ہے، یعنی غبار جو ہوتا ہے وہ آپ کی نظر پہ اثر ڈالتا ہے۔ مثلا آپ اپنے گھر میں کھڑے ہیں اور آپ کے گھر کے سامنے کوئی باغ بغیچہ پارک ہے، لیکن درمیان کی سڑک کے اوپر غبار ہے، یعنی مٹی یا دھول کی بہت باریک سی تہ ہے، تو آپ کو صاف دکھائی دے گا نہیں۔ تو اسی طرح مرزا غالب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے اس کے دل میں مجھے جگہ تو ضرور ملی، لیکن غبار بن کر ملی۔ کیا خوبصورت بات ہے! مطلب یہ کہ میرا محبوب جو تھا اس نے میں نے اس کے دل میں جگہ تو پا لی ہے، لیکن وہ جگہ میں نے ایک غبار کی صورتیں پائی ہے، مطلب میرا محبوب مجھ پر کبھی بھی مہربان ہو نہیں سکتا۔ تو خواتین حضرات آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے چاہتے ہیں اجازت، خدا حافظ۔